بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ کل کے درس کے اندر کثرت بیویوں کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا تذکرہ ہوا۔ آج کی اس آیت کے اندر ایک عورتوں کے خاص قسم کے حق کا ذکر بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عورتوں پر ایک ظلم اور ہوتا وہ حق مہر کا نہ دینا تھا۔ جو حق مہر طے ہوتی تو مرد اپنی بیوی کو نہیں دیتے تھے، یا تو ایک وجہ یہ ہوتی کہ وہ حق مہر ادا کرتے، ان کے ولی ان کے ورثاء وہ خود لے لیتے، والدین لے لیتے، لیکن وہ اس عورت کو نہ دیتے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہوتی کہ وہ عورتیں ڈر کی وجہ سے کہ بھی انہوں نے دینا تو نہیں ہے، اگر ہم ان سے اپنا حق لیں تو یہ بعد میں ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، تو وہ کہتی کہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں ظلم ہوتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ حق مہر معاف نہیں ہوتی، یہ عورتوں کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ خوش دلی سے خوشی سے وہ حق مہر دے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر خوشی سے نہ دیں تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ مفسرین نے لکھا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس طریقے سے لکھی، فرمایا حق مہر جتنی بنتی ہے جو طے ہوئی وہ عورت کو دے دو، اب بعد میں دیکھو کہ عورت وہ آپ کو دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اسی طریقے پر اس کا عین ہی مسئلہ ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بہنیں ہیں، جو وراثت آتی ہے والدین کی طرف سے، جو حصہ ان کا بنتا ہے، اب ان سے پوچھنا نہیں ہے کہ میں آپ کو ہمیں معاف کرتی ہو یا نہیں کرتی، یہ تو ظلم ہوا نا۔ وہ عورت ہے، وہ کمزور ہے، وہ تو کہے گی چلو بھائی ہے میں معاف کرتی ہوں، اب بھی کیا کہوں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ معاف نہیں کرتی تو پھر یہ منہ پھیر لے گا، اور بہنیں بھی بات کریں گی، والدہ ہوگی تو والدہ بھی بات کرے گی۔ تو ہمارا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو ان کا حصہ دے دو، پھر دیکھو کہ بعد میں وہ آپ کو دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ ضرورت جیسے آپ کو ہے ویسی ضرورت تو ان کی بھی ہے۔ آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کے بچے تو ہیں، آپ کا گھر الگ ہے، آپ کا نظام الگ ہے، تو آپ کی بہنوں کا نظام تو الگ ہے۔ آپ ان کو دے دو، دیکھو کہ وہ واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو جب کسی کو دیا جائے بہت کم ہے، بہت کم، جب آپ ان کو ہاتھوں میں یا ہینڈ اوور کر دو تو وہ آپ کو کہے کہ ہاں یہ لے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب آپ دو گے تو پھر وہ واپس نہیں کرے گی۔ پہلے جو چھڑوانا چاہتے ہیں ہمارے، یہ معاف نہیں ہوگا، یہ حقوق العباد میں سے جتنا بھی جو کہیں، جس طریقے سے بھی کہیں، اوپر نیچے کی جو ہے نا یہ باتیں کرتے رہیں، خلط ملط جتنے بھی طویلیں نکالیں، یہ ساری جو ہے نا یہ ایسے ہیں، ساری غلط ہے، اس کا کوئی بھی وہ اثر نہیں، بلکہ یہی ہے کہ ان کا حق ادا کرو، جو حق ملتا ہے، جو بنتا ہے، شریعت نے جو حق رکھا ہے وہ حق دے دو، بعد میں وہ آپ کو دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو ان کا حق ہے، ان کو دے دو۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو خوش دلی سے ان کا مہر، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں اپنے دل کی وجہ سے، اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس اس کو کھاؤ اور مزے سے کھاؤ۔ آج بھی اسی طریقے سے بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جو حق مہر پورا ادا نہیں کرتے،
بہت سارے قبیلے ایسے دیہاتوں کے اندر چلے جائیں، دیہاتوں کو چھوڑو شہروں کے اندر بھی اس طریقے سے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، حق مار کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے کہ اس نے تو مجھے دیا نہیں بھی، وہ کیوں دے تمہیں؟ تم نے پہلے تو حق دیا ہے نا اس کو، حق مار میں تو نے لکھا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اتنا حق مار بنتا ہے، 10,000 حق مار جی لکھ دیا، ساتھ جو ہے نا سونا بھی لکھ دیا، اب اس کا حق مار ہے نا سونا، آپ نے کہا ہے کہ یہ حق مار کے اندر لکھ کر دیا نا بھی 2 تولے سونا اور یہ اتنی رقم نقد معجل یہ ہم دیں گے، ادا کریں گے۔ جب آپ نے لکھ کر دیا ہے تو بعد میں آپ اس پر کیوں پڑے کہ مجھے سونا دو، میں اس کو بیچتا ہوں، میں اس کو کام لگاتا ہوں؟ وہ آپ کو دے تو نہیں رہی، اس کا حق ہے۔ جب آپ نے اس کو دے دیا، اگر آپ نے چھینا ہے یا اس طریقے سے اس پر کوئی ظلم کیا یا دباؤ ڈالا، اس سے لے تو لیا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا، یہ معاف بالکل نہیں ہوگا۔